مولانا آپ کی اردو اتنی بہترین، ہمیشہ سن کے خوشی ہوتی ہے اور انسان مستفید ہوتا ہے آپ کی زبان سن کے، اور اس طرح کی اردو اور کوئی نہیں بولتا ماں سوائے پختونخوا کے لوگوں کے. تو پختونخوا کے لوگ اتنی خوبصورت اردو کیسے بولتے ہیں؟ کچھ تو ہمارے جو لوگ ہیں پختونخوا کے ہوں، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے وہ سندھی ہوں، پنجابی بھی، تو یہ اپنی جو زبان ہے ان کی مادری زبان یا ان کی قومی زبان وہ آپس میں بولتے ہیں. لیکن رابطے کی زبان بہرحال چونکہ اردو ہے ہمارے پاکستان میں، اور چونکہ میں زیادہ تر ملتان میں رہا ہوں تو پھر میرے گھر کا ماحول سیاسی، ان کے گفتگو میں سیاست، ان کے الفاظ، ان کے جملے، اور پھر میں جب 27 سال کا تھا جب میرے والد صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، تو اب میں 70 سال سے اوپر جا چکا ہوں. تو اس پورے دوران میں بہت سی چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، کوئی منطق وغیرہ سے نہیں، تجربات سے جو گزرتی ہے آپ کے اوپر. ہم ایک غلط لفظ بول لیتے ہیں، وہ ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے میڈیا میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ یہاں فٹ نہیں ہو رہا، مجھے کوئی اور لفظ یہاں پر فٹ کرنا ہے. ملتان میں اتنی دیر گزاری تو پھر سرائکی پہ بھی عبور حاصل کر لیا؟ جی مجھے سرائکی ٹھیک آتی ہے، میں سرائکی زیادہ بولتا نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ سرائکی ماحول ہے. ڈیرہ اسماعیل خان خود سرائکی ہے. جی بالکل بالکل. تو ڈیرہ اسماعیل خان، پھر میں ڈیرہ غازی خان میں رہا ہوں، وہاں بھی سرائکی ہے. پھر ملتان میں رہا ہوں، وہاں بھی سرائکی ہے. بڑی خوبصورت زبان ہے. پھر ملتانی اور سرائکی اور ریاستی چھوٹا موٹا فرق ہوتا ہے، تھوڑا بہت فرق ہے ڈائلیکٹ کا. جی اس ماحول میں بھی کافی وقت گزارا. بڑی حسین زبان ہے. تھوڑے کیا حال ہیں سائیں؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. انڈس ویلی سویلائزیشن کی زبان شاید سرائکی ہی نکلے جب وہ تختیاں پڑھی جائیں ایونچولی. آدھے ہن کہ سرائکی بہت پرانی زبان ہے، اے صحیح ہے جی؟ بہت پرانی زبان ہے. یہ کوئی شک نہیں، سرائکی یقیناً بہت پرانی زبان ہے، لیکن سرائکی دے پیرل انڈس کلچر ہے ساڈا جی، اندر ہند کو تے سرائکی جی ہاں، یہ دوہاں دا اپنے اپنا میدان اے دریا دی زبان ہے بس. جڑی ہند کو تو شروع ہزارہ ایبٹ آباد تے تسا اٹک تک یہ سارے ہند کو ہے. جی ہاں. تے جڑے ویلے اساں میاں والی داخل تھیندے ہیں، بھکرج داخل تھیندے ہیں، ان دے بعد ڈیرہ اسماعیل خان، اگوں تے ڈیرہ غازی خان، ملتان، یہ بس سرائکی بن ویندے جی. جڑے ویلے اساں اگوں تے ویندے ہیں بہاول پور، رحیم یار خان، یہ بس ریاستی زبان ہوندی، پرانی ریاستی زبان. تاریخ دان آدھن درائے سندھ دی تہذیب دیاں تختیاں پڑھیاں جاون گیاں ادوں سرائکی زبان تھی وے گی. میرے خیال میں میری سرائکی آپ کی سرائکی سے اچھی ہے. کوشش تو کر سکتے ہیں. کہنا ہے یہ تاریخ دانوں کا اور آرکیالوجسٹ کا. جی اس میں کوئی شک نہیں، اس میں بہت یہ قدیم زبانیں ہیں، ہمارے اس خطے کی قدیم زبانیں ہیں. ایک دفعہ میرے شوہر نجم سیٹھی اور میں ہندوستان گئے، وہاں پر ہمیں ایک نہایت خوبرو خاتون ملی جو دلی میں رہتی تھیں اور اونچی لمبی گوری چٹی تھیں، اور ان کو میں دیکھ رہی تھی اور میں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے علاقے سے ان کا تعلق ہوگا، ان کی پشتوں کا. تو میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگیں کہ میرے بڑے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہجرت کر کے تقسیم کے دوران یہاں ہندوستان میں آ کے مقیم ہوئے. تو میں نے کہا کہ اور اس کے بارے میں اور تمہیں کچھ یاد ہے، پتہ ہے؟ تو کہنے لگیں کہ مجھے میری دادی نے پالا اور میں سب سے چھوٹے بیٹے کی اولاد تھی، تو میری دادی اور دادا بہت بوڑھے ہو چکے تھے تب تک، اور دو باتیں وہ آپس میں کرتے تھے. تو آپ کو اگر معلوم ہو کہ وہ کیا کہتے تھے، میرے دماغ میں وہ گھومتی ہیں، وہ الفاظ گھومتے ہیں، لیکن مجھے ان کا مطلب نہیں معلوم. تو میں نے کہا کیا کہتے تھے؟ تو کہتی ہیں کہ دادا دادی کو کہتے تھے بار بار کی تھی سی. تو میں نے کہا کی تھی سی نہیں، وہ پوچھتے ہوں گے کی تھی سی، یعنی کہ کیا ہوگا. پھر کہنے لگی کہ پھر دادا دادی کو ہر 2-3 دن کے بعد کہتے تھے داون سو کہ نہ داون سو. میں نے کہا وہ کہتے تھے دھاون سو کہ نہ دھاون سو، کہ میں نہا لوں کہ نہ نہاؤں. ایسے ہی ہے جی. بالکل صحیح ہے جی، بالکل صحیح ہے. تو بتائیے کہ پھر سرائکی اور پشتو میں سے، کیونکہ آپ کا ایک مروت پشتون خاندان کے ساتھ تعلق ہے اور مادری زبان آپ کی پشتو ہے، تو ان دونوں میں سے زبانوں میں سے گھر پہ تو آپ پشتو ہی بولتے ہیں؟ جی پشتو ہی بولتے ہیں ہم گھر میں، اور چونکہ ہماری پیدائش مروت میں ہوئی ہے، میرے ننیال جو ہیں وہ سب مروت ہیں، تو اگرچہ ہم ناصر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں،
لیکن چونکہ ہماری اپنی پیدائش مروت قوم میں ہوئی ہے اور ہمارے سارے رشتے جو ہیں وہ مروت قوم کے ساتھ ہیں، تو تقریباً وہی کلچر، وہی زبان، وہی عادتیں ہمیں ساری زندگی کی، گھر کے بچوں کے سب ایک ہی ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اپنے جو ہماری قوم ہے وہ زیادہ تر بلوچستان میں، پھر آگے افغانستان میں، تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی زیادہ رابطہ نہیں ہے۔ آنا جانا رہتا ہے، آ جاتے ہیں وہ ہمارے مہمان، ہم چلے جاتے ہیں ہم ان کے مہمان، لیکن کوئی زیادہ ہمارا مربوط وہ نظام نہیں ہے، الا یہ کہ کچھ لوگ ان قبیلوں کے جو ہمارے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں آباد ہیں جی، تو جو ڈیرہ اسماعیل خان میں آباد ہیں ان کے ساتھ تو روزانہ کا ملنا جلنا ہوتا ہے۔ جب بھی ہم جاتے ہیں ان کے لوگ آ جاتے ہیں، ہم ان کو ملنے چلے جاتے ہیں، ہم شادی میں شریک ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارا تعلق جو ہے یہیں اپنے مروت قبیلے کے ساتھ ہی ہے۔ جی، آپ کے مرحوم والد مرحوم و معروف مولانا مفتی محمود صاحب، مجھے یاد ہے بچپن میں جب ہم اپنے بڑوں کے ساتھ ان کے مہمانوں کو ملا کرتے تھے تو میری خالہ تھیں بیگم کشور عابد حسین، ان کے ہاں مولانا کو میں نے دیکھا، میں نے خان عبدالولی خان کو بھی وہاں ہماری ملاقات ہوئی، بی بی نسیم ولی سے بھی وہاں ملاقات ہوئی، شیرباز بازاری صاحب سے بھی وہاں پر ملاقات ہوئی۔ یہ 1977 کی میں بات کر رہی ہوں جب 9 ستارے پی این اے بنے تھے۔ مولانا آپ کے والد مفتی محمود صاحب نہایت سادہ میں نے ان کو پایا، لیکن بالکل اس سارے اجتماع کا حصہ تھے اور بڑا متحرک حصہ تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ 27 سال کے تھے اور آپ نے JUI جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ سنبھالی اس وقت۔ تو اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا کہ کیا ورثہ آپ کو ملا؟ یہ تو بڑا ایک آپ نے بڑا حساس سوال کر دیا، جو میں خود بھی سوچتا ہوں کہ ابھی تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا جلدی مجھے والد صاحب چھوڑ جائیں گے، لیکن بہرحال جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اب 27 سال میں نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں ان کے منصب پہ جا کے بیٹھوں گا، لیکن جماعت نے مجھے کھینچا، اور ہر طرف سے جو میرے والد کے رفقا تھے، بزرگ اکابر، تو انہوں نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ اگر جماعت کو اس وقت سنبھالنا ہے تو پھر آپ نے نکلنا ہے، کیونکہ کارکن کا جو اعتماد مفتی صاحب پر تھا اور ایک تعلق ان سے بن گیا تھا، وہ تعلق تبھی برقرار رہ سکتا ہے جب آپ خود جو ہے ان کے پاس جائیں گے۔ اور اب میرا تعارف بھی نہیں تھا اس زمانے میں، صرف ان علماء کو میں جانتا تھا یا ان جو جماعتی بزرگوں کو کہ جو والد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے، اور گھر میں ان کو دیکھتا تھا، وہ ہمارے مہمان ہوتے تھے، تو اس سے زیادہ میرا تعارف نہیں تھا جی۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے مجھے گھر سے نکلنا پڑا، پھر ان لوگوں تک پہنچنا پڑا، ان سے ملاقاتیں ہوئی، تعارف ہوا، اور اس طریقے سے پھر وہ جو ایک نوجوان حلقہ جماعت کے اندر تھا، اس نے بہت جذباتی انداز میں ہمیں سپورٹ کیا، کارکن نے ہمیں سپورٹ کیا پورے ملک کی سطح پر، اور آج 42-43 سال اسی وادی خاردار میں جی ہاں، ہم بھی وادی خاردار میں بھٹک رہے ہیں مولانا، آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی شامل ہیں، اسی سفر کا حصہ ہیں ہم لوگ سارے۔ لیکن جس چیز کا مجھے تعجب ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کی ماشاءاللہ ایک مذہبی جماعت ہے، لیکن مولانا مفتی محمود نے بھی، آپ نے بھی جب بھی الحاق کیا تو آپ نے سیکولر جماعتوں کے ساتھ، لیفٹ کی جماعتوں کے ساتھ، سینٹرسٹ جماعتوں کے ساتھ الحاق کیا، نہ کہ آپ جماعت اسلامی کے ساتھ الحاق کریں یا باقی مذہبی جماعتوں کے ساتھ۔ تو کہ مولانا مفتی محمود نے بھی اس زمانے میں جب بھٹو صاحب کا دور تھا تو چیف منسٹر خیبر پختونخوا اس وقت فرنٹیئر کہتے تھے، وہ بنے، اور ان کے جو الائنس پارٹنرز تھے اس وقت وہ نیشنل عوام پارٹی تھے اور قوم پرست جماعتیں بھی تھیں، اور ان کا اتنا ہی حصہ تھا اس جدوجہد میں جتنا باقیوں کا تھا۔ تو یہ غیر فطری الحاق نہیں ہے؟ جمعیت علماء ہند کی جب تشکیل ہوئی ہے 1919 میں، تو برصغیر کی تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں شریک تھے، ایک مکتب فکر نہیں تھا اس میں جی۔ ہاں، بعد میں پھر حالات بدلتے گئے، لوگ اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ چلے گئے، لیکن یہ تھا کہ یہ پورے ملک کے لیے، پورے وطن کے لیے جماعت بنائی گئی تھی، اور اس میں مسلکی تعصبات اور دائرے نہیں ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب ظاہر ہے جی کہ حالات بدلتے ہیں،
اور ان حالات میں بھی جب ہماری سیاست کو ہمارے اکابر نے زندہ رکھا اور اس کو تسلسل دیا تو اس میں یہ چیز تھی کہ سیاسی طور پر میرے قریب کون ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں. سرمایہ داریت یہ مغربی نظریہ ہے، کیپٹلزم مغربی نظریہ ہے. اس پہ بحث ہو سکتی ہے. نہیں، مغرب نے ایک تصور پیش کیا ہے اور وہ جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں. لیکن ٹریڈنگ، اس کا جو تجارت بہت پرانا ایک نظریہ ہے. وہ جزیات ہیں اس کے، جزیات ہیں اس کے اپنی جگہ. لیکن ایک جس کو ہم سرمایہ داریت کہتے ہیں ایک معاشی نظام کے طور پر، یہ مغرب کا نظریہ ہے اور اسلام اس نظریے کے خلاف ہے. اب اسلام جب اس نظریے کے خلاف ہے اور فرانس میں ایک انقلاب برپا ہوا کمیونزم کے نام سے، وہ بھی رد عمل تھا مغربی سرمایہ داریت کے خلاف. جی بالکل. فطری طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ مغربی سرمایہ داریت جو ہم پر 100 سال تک حکومت کرتی رہی ہے، ہمارے پورے سرمایہ کو لوٹ لیا، اس نے اٹھا کر مغرب میں لے گئے، ہمیں کنگال ہمیں کر دیا. ہمارا رد عمل جو ہے وہ ہمیں کمیونزم اور روس کے قریب ہونا چاہیے تھا. لیکن خدا کے انکار کے نام پر ہم مغرب کے ساتھ ہو گئے اور ہم نے روس کو کفر کہہ دیا اور انہوں نے کہا جی آپ بھی خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں ہمارے مذہبی دنیا نے قبول کی، لیکن یہ جمعیت علماء اسلام کی مزاج سے موافق نہیں تھی. لہذا جمعیت علماء نے اپنے مزاج کے مطابق، اگر ہم غریب کی بات کرتے تھے، اگر ہم نے سرمایہ داریت کی مخالفت کی، جاگیرداری کی مقابلہ کیا، تو اس کے مقابلے میں ہم نے ان سیاسی جماعتوں کو کہ جو مزدور کسان کی بات کرتے تھے، ان سے ہم نے معاہدے بھی کیے. صوبہ خیبر پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد کہلاتا تھا، وہاں عوامی نیشنل پارٹی تھی اس زمانے میں، نیشنل عوامی پارٹی نیپ. تو اس وقت ان کے ساتھ ہمارا اتحاد ہوا، ہم نے مل کر حکومت کی. خان عبدالولی خان اور والد صاحب بھائیوں کی طرح. ارباب سکندر خان خلیل گورنر تھے، مفتی صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ تھے. بلوچستان میں عطا اللہ مینگل صاحب جو ہیں وہ مرحوم وہ وزیر اعلیٰ تھے. میر غوث بزنجو جو ہے وہ گورنر تھے. تو ایک اتفاق رائے ان کے ساتھ ہمارا سیاسی طور پر جب ہوتا تھا تو ہم اس لیول پر جا کر سوچ کر فیصلے کرتے تھے سیاسی. اور سیاست میں ظاہر ہے جی کہ مسئلے کی جزیات کا عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ نے قوم کو بنانا ہوتا ہے، ملک کو بنانا ہوتا ہے، اور اس میں دو چیزیں اسلام کی نظر میں اہم ہیں. ایک انسانی حقوق جس کو ہم امن کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور ایک معاشی نظام. تو یہ دو چیزیں جب ملک کو مل جاتی ہیں تو اس پر ہم ایک اچھا اتفاق رائے حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک ہے بنیادی تصورات، ایک ہے اس کے جزیات پر تو اختلافات ہو سکتے ہیں. مثلا انسانی حق ہے، انسانی حق پر تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن مغرب میں انسانی حقوق کی جب بات کی جاتی ہے اس کی تشریح اور ہے. جب ہم انسانی حقوق کی تشریح کریں گے تو اس میں فرق ہوگا. لیکن جو لیفٹ پارٹیز ہیں جب وہ انسانی حقوق کی تشریح کرتے ہیں تو ان کا کچھ اور ہوتا ہے مسلک، آپ لوگوں کا کچھ اور نظریہ. لیکن انسانی حق پر تو اتفاق ہے نا، انسانی حقوق پہ اتفاق ہے. اور شاید یہی اتفاق وہ ڈائلاگ سے ٹھیک ہو سکتا ہے نا جی. اور یا شاید یہی حسن اتفاق تھا کہ جب 1988 میں بے نظیر بھٹو شہید کی پہلی حکومت بنی تو اس میں آپ کے جو 9 ارکان تھے ان کی بنا پہ وہ حکومت قائم ہوئی. بے نظیر بھٹو کو ہم نے الیکشن سے پہلے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ایم آر ڈی کو نہ توڑیں. ایم آر ڈی نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور ایم آر ڈی میں بھی آپ سرکردہ تھے، اور جنرل ضیاء الحق کے خلاف ایک بھرپور تحریک میں ہم نے مل کر حصہ لیا، قربانیاں دی ہیں، جیلیں گزاری ہیں. اگرچہ پیپلز پارٹی کا جو کلچر تھا اور علماء کا جو کلچر تھا اس میں موافقت زیادہ نہیں تھی، اور تھوڑا سا ایک پریشر کے انڈر پریشر ہو کر ہم ان کے ساتھ چل رہے تھے. تو ہم نے ایک بینابین راستہ اختیار کیا. تو چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش یہ تھی کہ ہم میاں نواز شریف کا ساتھ دے دیں، اور تازہ ہم ضیاء الحق کے دور سے نکلے تھے، تو وہ کارکنوں کا آپس میں ملاپ جو ہے وہ اس وقت نفسیاتی طور پر بھی ذرا مشکل لگ رہا تھا. تو اقتدار کا خواہش والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو جلدی سے پلٹ جاتے ہیں. ہمارے جیسے نظریاتی لوگوں کے لیے اس طرح تیزی سے پلٹنا بڑا مشکل تھا. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم مل کر پارلیمنٹ میں رہے، تعلقات بنتے رہے، وہ جو اجنبیت تھی وہ ختم ہوتی رہی، ایک دوسرے کے خیالات کو ہم سمجھتے رہے.